بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید المصطفى وآلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے احکام بتلائے اور انسان پر یہ واجب کیا کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، اللہ کے نواہی سے بچنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کی حقیقت اللہ کے احکام سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ مسلمان وہی مسلمان ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے باز آ جائے۔ عبادت کی تعریف بھی یہی ہے، امتثال اوامر اور اجتناب عن النواہی، اللہ کے اوامر اور احکام کو پورا کرنا اور اللہ نے جن نواہی کو، جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے باز آ جانا۔ اوامر اور نواہی میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا تعلق سب سے پہلے عقائد سے ہے۔ انسان اپنے عقائد کی اصلاح کرے، اسے یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو۔ صرف یقین نہیں، یقین وہی یقین ہے کہ جس پر انسان عمل کرتا ہو۔ زبان سے اقرار کرنے کا نام یقین نہیں ہے۔ زبان سے تو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہر وقت وہ یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، اللہ کے سوا میرا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ کچھ نہیں ہے۔ اسے اس بات پر یقین ہو کہ کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسے یقین ہو کہ جو کچھ مجھے ملنا ہے وہ اللہ کے حکم سے ملنا ہے، اور جو نہیں ملنا وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہوا تو نہیں ملے گی۔ رزق کے بارے میں انسان کو یقین ہو کہ جو رزق اللہ نے مقدر کیا ہے وہ مجھے ملے گا، اور جو نہیں ملا وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ یہ بات
اپنے عمل سے انسان ثابت کرے، صرف اپنے عقیدے سے نہیں، اپنی زبان کے اقرار سے نہیں، بلکہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرے کہ جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مشیت سے ملنا ہے، اور جو نہیں ملا اس میں اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اس لیے رزق یا کوئی دنیاوی منافع جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تدابیر اختیار کرے جن کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ جب یہ یقین ہے کہ دینے والے اللہ ہی ہیں، وہ تدابیر اختیار کرے جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، ایسی کوئی تدبیر اختیار نہ کرے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ آج جس بات کی کمی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی نظر مادیات پر اور اسباب پر تو لگی ہوئی ہے، اللہ پر اس کی نظر نہیں ہے۔ آج اگر کمی ہے تو رجوع الی اللہ کی ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ اپنے مسائل کے اندر انسان الجھا ہوا ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے وسائل اختیار کر رہا ہے، مادیات پر نظر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ذریعہ اختیار کر لوں گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مادیات میں کسی نے کاروبار کو اپنے لیے ضروری سمجھا، وہ شب و روز کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے۔ کسی نے اور کسی ذریعے کو مؤثر سمجھا، وہ شب و روز اس میں لگا ہوا ہے۔ مادیات اور اسباب کو اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن نظر مادیات پر لگانا، نظر اسباب پر رکھنا اور مسبب الاسباب سے ذہن کو ہٹا لینا، یہ کفر ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، دوا کرتا ہے، دوا کرنا، علاج کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی ہے۔ ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی مگر یہ کہ اس کے لیے دوا ضرور بنائی ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھ ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ہر مرض کی دوا موجود ہے، لیکن دوا موجود ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ شفا کس طرح عطا فرمائیں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ انسان کا کام ہے وہ علاج کرے، تدابیر اختیار کرے، دوا کرے،
لیکن نظر اس بات پر رکھے کہ شفا دینے والے اللہ تعالی ہیں، انسان نہیں ہے۔ ایسے حالات میں مریض کو اور معالج کو مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی مرحلے پر بھی مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہے کہ شفا دینے والے اللہ تعالی ہیں تو مایوسی کا کیا مطلب؟ ایسے مریض کہ جن سے معالج بالکل مایوس ہو گئے، ان کو اللہ تعالی نے شفا عطا فرما دی۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ہمارے یہاں تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ڈپٹی علی سجاد صاحب۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خسر، وہ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ ان کے یہاں ایک آدمی آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر والے آئے، انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ صاحب اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑا افسوس ہوا، اس کے گھر تشریف لے گئے، جا کر اس کو دیکھا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ابھی اس کے اندر آثار حیات موجود ہیں۔ وہاں جو پہلے سے ڈاکٹر موجود تھے، حکیم موجود تھے، وہ اس کی موت کا فیصلہ کر چکے تھے۔ گھر والے رو پیٹ رہے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر آثار حیات موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں دوا لے کر آتا ہوں گھر سے، اور وہ دوا اس کو کھلانی ہے۔ سب نے کہا کہ یہ دیکھو ڈپٹی صاحب سٹھیا گئے ہیں۔ عمر رسیدہ تھے کہ سٹھیا گئے ہیں۔ ڈپٹی علی سجاد صاحب کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی ہے۔ وہ گئے، جا کے دوا لے کے آئے، اس کے ہونٹ کھولے اور وہ گولیاں اس کے منہ میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گولیاں ڈال دی اس کے منہ میں۔ 4-5 مرتبہ ایسا کیا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد پھر دوا دیتے رہے، رات تک وہاں رہے، اس کو دوائیں دیتے رہے بار بار۔ اگلے دن وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ مر چکا، اس کو اللہ تعالی نے شفا عطا فرما دی۔ تو ایک دو نہیں، ایسے متعدد واقعات ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ شفا دینے والے اللہ تعالی ہیں تو مایوس ہونے کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ انسان کا کام تدبیر کرنا ہے، اور تدبیر کے اوپر نتیجہ مرتب کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ شفا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر اطباء نے لکھا ہے کہ عورت کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا جب تک اس کے بچہ نہ پیدا ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد
جب بچہ روتا ہے تو چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. جس عورت کے اولاد نہ ہو اس کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا. خون نکل آئے گا، پانی نکل آئے گا، دودھ نہیں آئے گا. لیکن صاحب اللہ کی قدرت ہو اور اللہ تعالیٰ اگر دودھ عطا فرمانا چاہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو روک دے؟ انسان کا کام نہیں ہے. انسان اپنی کسی تدبیر سے اگر چاہے کہ ماں کی چھاتیوں میں جو ماں نہیں ہے، غیر لا ولد، اس کے یہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی چھاتیوں میں دودھ آ جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے. میرے پھوپھی راز بھائی تھے مولانا عابد الرحمان صاحب، شیخ الحدیث دارالعلوم ٹنڈول یار. ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. بیوی نے تقاضا کیا کہ اولاد نہیں ہے تو کسی کا بچہ لے لیجئے. چنانچہ ایڈی ٹرسٹ سے ایک لاوارث بچہ نومولود، جس کے ماں باپ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ لاوارث بچہ انہوں نے حاصل کر لیا. مولانا عابد الرحمان عالم تھے، بڑے درجے کے عالم تھے. بیوی سے کہنے لگے اب اسے دودھ پلانا چاہتے ہیں، شیشی میں بھر کے. وہ دودھ نہیں پیتا. نومولود بچہ ہے، شیشی میں بھر کے اسے دودھ پلانا چاہتے ہیں، وہ دودھ نہیں پیتا. بیوی نے کہا اب یہ کیا کروں، کوئی تدبیر بتائیے، کسی سے مشورہ کیجئے. عورتوں سے مشورہ کیا. عورتوں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی دودھ پلانے والی تلاش کر لو جس کے اپنے بچے ہوں، وہ اس کو دودھ پلا دے. مولانا نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم ایسا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز حاجت پڑھو، اور نماز حاجت پڑھ کے تم اس کو دودھ پلاؤ. اس لیے کہ کل کو یہ بچہ جوان ہوگا، تمہارے لیے نامحرم ہوگا، تمہیں پردہ کرنا پڑے گا، اور کیونکہ تم اس کی پرورش کرو گی بطور ماں، تم پردہ نہیں کرو گی، وہ ناجائز اور حرام ہوگا. اس لیے تم کوشش کرو کہ اسے دودھ پلاؤ. انہوں نے کہا میرے اولاد ہی نہیں تو میرے چھاتیوں میں کہاں سے دودھ آ جائے گا؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ سے مانگو. چنانچہ نماز حاجت پڑھی. نماز حاجت پڑھ کے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا، اسے چھاتیوں کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد 2-3 چسکیاں لی اور دودھ آنا شروع ہو گیا. 2 سال تک دودھ پلایا. وہ بچہ ان کا رضائی بیٹا بن گیا، اور رضائی بیٹے سے پردہ نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ بھی پورا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق دینے والے اللہ تعالی ہیں، انسان کے بس کا کام نہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ رزق دینے والے اللہ تعالی ہیں، اگر ہماری دکان نہیں چلتی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. رزق دینے والے اللہ تعالی ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اگر انسان کی نظر اسباب پر اٹک جائے تو یہاں وہ کیا کہے گا کہ اسباب
کیسے اسباب اختیار کر رہا ہے؟ بیکار قسم کے اسباب. وہ عورت جس کے اپنے اولاد ہی نہیں ہوئی وہ دودھ پلانے کے لیے بیٹھی ہے، کہاں سے دودھ آ جائے گا؟ لیکن رزق دینے والے اللہ تعالی ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ہو. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بزرگ سے ایک مدرسے کے محتمم صاحب نے آ کر شکایت کی کہ حضرت چندہ نہیں ہے، چندہ ملتا نہیں ہے، دعا کریں مدرسہ چل جائے. انہوں نے فرمایا کہ تم خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ اجی حضرت ہم اس قابل کہاں. فرمایا یہ کیا بات ہے؟ جو اللہ ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، انسانوں کو، حیوانات کو، حیوانات کے اندر چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، طرح طرح کے پرندوں کو، ہر چیز کا رزق جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق دیا جا رہا ہے. شیر کو گوشت دیا جا رہا ہے، چیتے کو گوشت دیا جا رہا ہے، ہاتھی کو الگ غذا دی جا رہی ہے، بیل کو الگ دی جا رہی ہے، بھینس کو الگ دی جا رہی ہے، بکری کو الگ دی جا رہی ہے، پرندوں کو الگ الگ غذا دی جا رہی ہے. کسی کو دانے مل رہے ہیں، کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی کو کچھ مل رہا ہے. مچھلیاں ہیں وہ کیڑے کھاتی ہیں، وہ کیڑے ان کو مل رہے ہیں. مکھیاں ہیں انہیں الگ غذا مل رہی ہے، مچھروں کو غذا الگ مل رہی ہے. جو ساری کائنات کو غذا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. ساری کائنات کو روزانہ صبح، دوپہر، شام، رات 4 وقت غذا دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اسے تیری ایک مدرسی چلاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو میں اس اللہ کو تیری ایک مدرسی کی کفالت کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ 2 4 10 20 کو اگر اور روٹی دے دے گا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ جاؤ جا کے اللہ سے مانگو. آج جس چیز کی کمی ہے وہ کمی یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. ہماری نظر اسباب کے اوپر لگی ہوئی ہے، مسبب الاسباب سے ہماری نظر ہٹ گئی. عزیزان من، انسان چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، اس میں اس کو نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے احکام میرے پیش نظر ہوں، مجھے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے مجھے روک دیا وہ نہیں کرنا. کھانے پینے سے متعلق آدمی ہر وقت یہ سوچے، ہر وقت یہ سوچے کہ جس چیز کا کھانا اللہ نے حلال کیا ہے وہ کھانا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ نہیں کرنا. اگر سود حرام ہے نہیں کھانا، رشوت حرام ہے نہیں کھانی، کیا اس سے ہمارا رزق بند ہو جائے گا؟ کیا اس سے ہم بھوکے مر جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. انسان اگر رزق حلال کو تلاش کرنا چاہے تو آج بھی اس دور میں بھی رزق حلال ملنا ناممکن اور محال نہیں ہے. اصل میں ہماری نظر ادھر جاتی ہی نہیں. ایک بزرگ نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی حلوہ تقسیم کر رہا ہے، لینے والے آؤ بھائی حلوہ لے جاؤ. اب ایک آدمی جاتا ہے، وہ بہترین قسم کی ایک پلیٹ لے کر جاتا ہے، چینی کی پلیٹ، وہ کہتا ہے اس میں دے دیجئے، وہ اس میں دے دیتا ہے. ایک آدمی جاتا ہے، وہ کاغذ لے کر جاتا ہے، جی مجھے اس پر دے دیجئے، وہ اس پر دے دیتا ہے. ایک آدمی جاتا ہے، وہ ہاتھ رکھتا ہے سامنے، جی اسی میں دے دیجئے، وہ ان ہاتھوں میں دے دیتا ہے. ایک آدمی جاتا ہے، وہ گوبر کی پاتھی لے کر جاتا ہے،
اور وہ کہتا ہے جی اس پر دے دیجئے. وہ اسے منع کرتا ہے کہ اس پر تو یہ ناپاک ہو جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں آپ مجھے اسی پہ دے دیجئے. وہ اسی پہ اس کو دے دیتا ہے. قصور کس کا ہے؟ لینے والے کا یا دینے والے کا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ قصور لینے والے کا ہے، دینے والے کا نہیں ہے. اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا، مانگنے کا حکم ہمیں دیا. اگر ہم حلال طریقے پر مانگیں گے حلال طریقہ پر ملے گا. اگر ہم گوبر کی کا پاٹھی لے کے چلے جائیں گے اور کہیں گے اس پہ دے دو، وہ اگر اس پر دے دے گا تو یہ قصور ہمارا ہے، اس کا نہیں ہے. ہم نے حرام ذریعے اختیار کیے، ناجائز ذریعے اختیار کیے. چوری کرنا حرام ہے، جیب کاٹنا حرام ہے، کسی کا مال غصب کرنا حرام ہے، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے، وراثت کا مال غصب کرنا حرام ہے. اگر ہم نے اس طرح سے یہ مال غصب کر لیا اور ہم نے چوری کر لی، جیب کاٹ لی، کسی کا مال غصب کر لیا، تو یہ ذرائع ہم نے اختیار کیے. اگر ہم یہ نہ کرتے تو اللہ تعالی حلال ذریعے سے ہم کو رزق عطا فرماتے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمیں رزق نہ ملتا. یہ اللہ تعالی کی قدرت کا امتحان لینا ہے جس کا بندے کو کوئی حق نہیں ہے. ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے اور حرام ذرائع چھوڑنے پڑیں گے، بالکل چھوڑنے پڑیں گے. تھوڑی سی دقت ضرور ہوگی، ہماری آزمائش ہوگی کہ ہم امتحان کے لیے چھوڑ رہے ہیں یا یقین کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اگر امتحان کے لیے چھوڑ رہے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور یقین کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے دروازے کھلیں گے. یہ نہیں ہے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے. مسجد میں آئے، مؤذن سے کہا کہ میں رات کو رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی سردی کا زمانہ ہے، کوئی لحاف نہیں، کوئی گدا نہیں، ایک لحاف ہے ایک گدا ہے، تمہیں میں یہاں رکھ لوں، کیسے رات گزرے گی؟ چلو یہ ہے کہ تم ایک گدا ہے وہ تم لے لو، لحاف میں لے لیتا ہوں، یہ لحاف تم لے لو، گدا میں لے لیتا ہوں، اسی میں سکڑ کے گزارا کر لو، رات کو رہ لو. انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں چٹائی اوڑھ کے سو جاؤں گا. لیٹ گئے. مؤذن نے کہا میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، 2 روٹیاں آئی ہیں اور دال ہے ذرا سی، ایک روٹی تم کھا لو ایک میں کھا لیتا ہوں. کہنے لگے نہیں، میں تو طالب علم آدمی ہوں، میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ میں تیرا دین پڑھوں گا، تیرے دین کے لیے زندگی وقف کروں گا، تو میری روٹی کا انتظام کر اور میری غذا کا انتظام کر. اس لیے میں تو مرغ پلاؤ کھاتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا. اس نے کہا مرغ پلاؤ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں تو یہاں 40 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، لوگ دال بھی جب بھیجتے ہیں جب سڑنے لگتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا، درمیان میں آپ کو وہ قصہ سنا دوں. حضرت نے لکھا کہ ایک مؤذن کے پاس ایک بچہ آیا، ایک بڑے سے طباق کے اندر سالن لے کر آیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ حضرت سالن ہے، والدہ نے بھیجا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مرغا ہے پورا سالم، اور وہ جناب پورا مرغا. انہوں نے کہا بھائی گھر میں کیا مہمان آئے ہوئے تھے؟ کہ جی نہیں کوئی مہمان نہیں تھا. تو پھر کیا پکا گھر میں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو دال سے روٹی کھائی ہے. تو بھئی یہ مرغا پکا کے میرے لیے کیوں بھیجا؟ اس نے کہا جی بس وہ امی نے پکا دیا آپ کے لیے بھیج دیا. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، کوئی بات ہے اس میں ضرور، بتاؤ صحیح. اس نے کہا جی بات یہ ہے امی نے بڑے شوق سے مرغا پالا ہوا تھا، کتا آیا اور اس نے اس کی گردن پکڑ لی اور وہ گردن ہی دبوچ کے کھا گیا. یہ تڑپتا رہا، جب مر گیا تو والدہ نے کہا میرے تم مرغا تھا، اور میں اس کو پکا کے انہوں نے اور اتڑیاں پوٹے نکال کے پکا کے اور یہ آپ کے لیے انہوں نے بھیج دیا. ملا جی کو غصہ آیا، اور غصہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا قصہ تھا. تو ملا جی کو غصہ آیا،
انہوں نے اٹھا کے وہ پرات میں جس میں لے کر آیا تھا وہ پرات اٹھا کے پھینکی. مٹی کی پرات تھی، وہ جو کنالی ہوتی ہے وہ مٹی کی پرات تھی، وہ اٹھا کے پھینکی، وہ ٹوٹ گئی. بچہ رونے لگا تو ملا جی نے اس کو ڈانٹا، کہا روتا کیوں ہے؟ ایک تو حرام کا مرغا لے کے آیا میرے واسطے مرا ہوا اور پھر روتا بھی ہے. اس نے کہا نہیں، اس لیے نہیں روتا، میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کنالی میں بچے کا پخانہ اٹھاتی تھی اماں، اور اب یہ توڑ دیا آپ نے، اماں مجھے ماریں گی. یہ تو میں نے آپ کو درمیان میں قصہ سنا. وہ ملا جی کہنے لگے کہ بھئی ہمیں تو دال بھی 40 سال ہو گئے، دال بھی جب ملتی ہے جب سڑنے لگتی ہے تو مرغ پلاؤ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی آپ جا کے سو جائیں، میں تو یہی کھاتا ہوں، اگر اللہ کو کھلانی ہوگی بھیج دے گا. جب رات کے 12 بجے سردی کا زمانہ تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. اب ملا جی کو یہ فکر ہوئی کہ ایک تو پہلے مہمان ہے، دوسرا کوئی اور آ لیا، اسے میں کہاں رکھوں گا. گئے، جا کے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. اس نے کہا ملا جی یہ کھانا ہے کہ میں لے کے آئی ہوں، یہ لے لیجئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا کہیں بھاگ گیا تھا تو میں بہت روتی رہی، میں نے ایک مرغا پال رکھا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا واپس آ جائے تو میں اس کو ذبح کر کے اور اس کی پلاؤ پکا کے خیرات کروں گی. نظر مان لی، اللہ نے بیٹا واپس کر دیا. جب بیٹا واپس آ گیا میں نے مرغا ذبح کیا، ذبح کر کے اس کی پلاؤ پکائی، یہ میں مرغ پلاؤ لے کر آئی ہوں. ملا جی لے کے وہاں پہنچے اس طالب علم کے پاس اور جا کر اسے اٹھایا، کہا بھائی یہ مرغ پلاؤ آ گئی. اس نے کہا ملا جی کیوں مذاق کرتے ہو، یہاں تو دال بھی سڑی ہوئی آتی ہے تو مرغ پلاؤ کہاں سے آ گئی؟ اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو تیرے لیے آئی ہے، ہمارے لیے تو دال ہی آتی ہے اور وہ بھی سڑی ہوئی آتی ہے. بھائی اللہ پر اگر ہماری نظر ہوگی تو اللہ تعالی مسبب الاسباب ہیں، وہ تمام اسباب سے ہٹ کر بھی ہمیں رزق عطا فرما سکتے ہیں. اس لیے اس بات پر نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی رزق دینے والے ہیں، اسباب رزق دینے والے نہیں ہیں. شفا دینے والے اللہ تعالی ہیں، اسباب اور دوائیں شفا دینے والی نہیں ہیں. انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں یہ سوچے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کر دیا. جس کام سے اللہ راضی ہو وہ کام کرنا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو وہ کام نہیں کرنا. اگر انسان یہ سوچ لے تو پھر جب کھانا کھانے بیٹھے گا اس وقت بھی اسے یہ خیال ہوگا کہ کھانا وہ کھاؤں گا جس کو اللہ نے حلال کہا ہے اور جسے حرام کہا ہے وہ نہیں کھاؤں گا. اور جس طرح اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کھانے کا حکم دیا اس طرح کھاؤں گا، جس کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں کھاؤں گا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور پلیٹ میں کبھی ادھر سے ہاتھ مارتے کبھی ادھر سے ہاتھ مارتے تو آپ نے فرمایا کل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے ادھر سے کھا، ادھر ادھر مت ہاتھ مار. اس لیے جب آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا اگر اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے تو وہ اپنے سامنے سے کھائے گا، ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارے گا. وہ حدیث میں فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء. مومن کا کھانا ایک آنت میں ہوتا ہے اور کافر کا کھانا 7 آنتوں میں ہوتا ہے. فقہاء نے محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ مومن کا کھانا قلیل ہوتا ہے اور کافر کا کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا اگر وہ مومن ہے تو اپنا کھانا تھوڑی مقدار میں کھانا کھائے گا اور اس پر اللہ کا شکر کرے گا. بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ اولا و آخرہ، یہ پڑھ کر کھانا شروع کرے گا اور تھوڑی مقدار کے اندر کھانا کھائے گا اور کھانا کھا کے کہے گا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اگر اس بات پر نظر ہوگی کہ بھئی جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس طرح کھانا ہے تو پھر وہ اس بات کا اہتمام کرے گا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے گا. دانے ہاتھ سے کھائے گا
بائیں ہاتھ سے نہیں کھائے گا، لقمے اور نوالے چھوٹے بنائے گا، بڑے لقمے اور بڑے نوالے نہیں بنائے گا۔ یہ سب آداب ہیں کھانا کھانے کے۔ اگر اس بات پر نظر ہوگی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو اس بات کا اہتمام بھی کرے گا۔ اگر اس بات پر نظر ہوگی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، آدمی کپڑے پہننے کے لیے کھڑا ہوا، وہ پہلے دانے ہاتھ کے اندر پہنے گا، بائیں میں نہیں پہنے گا، پہلے دانے ہاتھ میں پہنے گا، پھر اس کے بعد گردن میں ڈالے گا، پھر بائیں ہاتھ میں ڈالے گا آخر میں۔ اگر اس بات کا اہتمام نہیں تو پھر وہ جیسے مرضی پہن لے گا۔ اگر شلوار پہننی ہے تو پہننے میں پہلے دانی طرف پہنے گا، پھر بائیں طرف پہنے گا، اور اتارنے میں پہلے بائیں طرف اتارے گا، پھر دانی طرف اتارے گا۔ اتارنے کا ادب اور ہے اور پہننے کا ادب اور ہے۔ پہننے کے لیے پہلے دانی طرف اور پھر بائیں طرف، اتارنے میں پہلے بائیں طرف کو اتارے پھر دانی طرف کو اتارے۔ اتارنے کا ادب اور ہے، پہننے کا ادب اور ہے۔ جوتا پہننا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے آدمی، جوتا پہننا ہے، جوتا پہننے کا ادب ہے کہ پہلے دانے پیر میں پہننا چاہیے، اور مسجد سے نکلنے کا ادب یہ ہے کہ پہلے بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا چاہیے۔ اگر انسان کی نظر اس بات پر ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، وہ جب مسجد سے قدم نکالے گا پہلے بایاں پیر باہر نکال کر جوتے کے اوپر یا جوتے کے برابر رکھے گا، پھر دانا پیر نکال کر پہلے دانے پیر میں پہنے گا۔ جوتا پہننے میں بھی پہننے کا ادب یہ ہے کہ پہلے دانے پیر میں پہنا جائے، اور اتارنے کا ادب یہ ہے کہ پہلے بائیں پیر سے اتارا جائے۔ جوتا اتارنے کے بعد داہنے ہاتھ میں جوتا لینا ادب کے خلاف ہے۔ جوتا ہاتھ میں پکڑنے کا ادب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا جائے، داہنے ہاتھ میں جوتا نہ پکڑا جائے، اور جوتا پکڑنے کا ادب یہ ہے کہ دونوں جوتے اس طرح نہ پکڑے جائیں کہ جن کا نیچے کا حصہ ایسے دونوں کو ملا کر اس طرح پکڑا جائے۔ اگر انسان کی نظر اس بات پر ہوگی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ جوتے پکڑنے میں بھی اللہ کو راضی کرے گا، جوتے پہننے میں بھی اللہ کو راضی کرے گا، جوتے اتارنے میں بھی اللہ کو راضی کرے گا۔ مسجد میں آ رہا ہے، اگر انسان کی نظر اس بات پر ہے کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہاں آتے ہوئے جب وہاں داخل ہونے لگے گا تو پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، پہلے یہ پڑھے گا، پھر اندر دانا پیر رکھے گا۔ اگر اس بات پر نظر نہیں ہے تو پھر جیسے مرضی پیر رکھے گا۔ ایک بزرگ مسجد میں تشریف لائے اور قدم رکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر وہیں بیٹھ گئے۔ لوگ دوڑے اور جا کے اٹھایا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ نہیں حضرت کیا بات ہوئی، کہیں چوٹ لگ گئی کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، چوٹ نہیں لگی، میں پتہ نہیں کس خیال میں گم آ رہا تھا، خیال کے اندر مست تھا، اور مسجد کے اندر بایاں پیر پہلے رکھ دیا میں نے، اس صدمے کی وجہ سے انا للہ پڑھ کر بیٹھ گیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ خیر البقاع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما ہی خیر البقاع، زمین کے ٹکڑوں میں بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ اور وما ہی شر البقاع، اور زمین کے ٹکڑوں میں بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جبریل امین آئیں گے تو ان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبریل امین آئے، ان سے پوچھا تو جبریل امین نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبریل امین نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تو حق تعالیٰ شانہ نے جواب دیا کہ خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، بہترین جگہ زمین کے ٹکڑوں میں سے مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اس لیے آدمی خیر البقاع میں داخل ہو رہا ہے، یہ سمجھیے کہ یہ حرم کا ایک نمونہ ہے۔ حرم یعنی بیت اللہ، وہ سب سے پہلا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں،
وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مساجد کائنات عالم میں کسی بھی جگہ ہو، مساجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے وہ جس طرح حرم قابل احترام ہے، مساجد بھی قابل احترام ہے۔ مساجد میں اگر یہ نظر ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کوئی آدمی دنیاوی باتیں نہیں کرے گا، اس لیے کہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، دنیاوی باتوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اگر نظر اس بات پر ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہیں کرے گا، مسجد میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہیں کرے گا، مسجد میں بیٹھ کر کوئی قصے کہانیاں نہیں کرے گا، مسجد میں بیٹھ کر کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ کاروبار کی جگہ مسجد نہیں ہوتی جی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر یہ عہد کر لیا کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ کے رسول راضی ہو، پھر انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرے گا۔ آدمی پانی پیتا ہے، پانی پی رہا ہے یا زمزم پی رہا ہے، دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ پانی پی رہا ہے یا وضو کا بچا ہوا پانی پی رہا ہے، ہر ایک کے آداب الگ الگ ہیں۔ عام پانی پیتا ہے، اس کا ادب یہ ہے دانے ہاتھ میں لو، دانے ہاتھ سے پانی پیو، بائیں ہاتھ سے مت پیو۔ اگر بائیں ہاتھ میں بھی آدمی پکڑ لے گا اور یہ خیال ہوگا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، فوراً دانے ہاتھ میں لے لے گا، اور اگر اس خیال سے غافل ہے تو بائیں ہاتھ سے پی لے گا۔ دانے ہاتھ میں پانی لو اور 3 گھونٹ میں 3 سانس میں پانی پیو، ایک میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پانی پیو، درمیان میں سانس لو، پھر پانی پیو، پھر سانس لو، پھر پانی پیو، 3 مرتبہ کر کے پانی پیے گا۔ اگر اس بات پر نظر ہے، وضو کا بچا ہوا پانی ہے، وہ کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، بیٹھ کر پینا سنت نہیں ہے۔ اگر وضو کا بچا ہوا پانی 3 گھونٹ آدمی پی رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کر پیے گا۔ زمزم ہے بیت اللہ شریف میں، اگر وہاں مسجد حرام میں زمزم پی رہا ہے تو وہاں بیٹھ کر پینا سنت ہے، اور اگر دور کہیں باہر جا کر پی رہا ہے وہاں کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اور زمزم میں 3 سانس میں نہیں بلکہ 5 میں، یہ 7 سانس میں پینا افضل ہے، اور ہر سانس پر پہلے بسم اللہ پڑھے اور پھر الحمدللہ کہے، ہر سانس پر ایک ایک گھونٹ کر کے پیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھونٹ پی کر کہے الحمدللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ، پھر اس طرح سے، اور جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد دعا مانگے الحمدللہ الذی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا، اور بے شمار رزق کا سوال کرتا ہوں، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا کہ ماء زمزم شفاء سقم و طعام طعم، زمزم کا پانی یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے اور غذا کی غذا ہے، غذا کی غذا ہے۔ مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سہولتیہ کے محتمم، وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے یہاں آ کر قیام کیا مسجد حرام کے اندر، 2 مہینے یہاں رہے، 2 مہینے تک سوائے زمزم کے کچھ نہیں کھایا، سوائے زمزم کے 2 مہینے تک لگاتار کچھ نہیں کھایا، بس زمزم پیتے تھے۔ وہی بھوک کا بھی کام کرتا تھا، وہی پیاس کا بھی کام کرتا تھا۔ اور زمزم کے بارے میں یہ حدیث میں بھی آتا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جس بیماری سے شفا کے لیے زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو پانی پینے کے آداب الگ ہیں، کھانے کے آداب الگ ہیں، پہننے اوڑھنے کے آداب الگ ہیں، بات کرنے کے آداب الگ ہیں، چلنے پھرنے کے آداب الگ ہیں۔ اگر انسان کی نظر اس بات پر ہو کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے،
پھر وہ ایک ایک بات کو سوچے گا کہ اللہ نے کس بات کی اجازت دی ہے وہ کرنا ہے، اور جس کی اجازت نہیں دی ہے وہ نہیں کرنا. یہ بات ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا کہ جو ذرے کے برابر عمل کرے گا وہ خیر کا عمل کرے گا تو قیامت میں اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا اور اس پر اس کو جزا مل جائے گی. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شر کا عمل کرے گا وہ ذرے کے برابر بھی عمل ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کی سزا اس کے سامنے آ جائے گی. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جزاء الاعمال کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور یہاں وہ چھپی بھی ہے، یہاں ملتی بھی ہے. جزاء الاعمال کے نام سے اس کتاب کو پڑھیے، اس میں اعمال کی جزا ہے، کس عمل پر انسان کو کیا جزا ملتی ہے. بہت سی کتابیں اس طرح کی لکھی گئیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے آسان نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ بھی نیکی ہوگی، ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، التفات نہیں کرتے. چھوٹی سی نیکی بھی یاد رکھیے، ضائع نہ کیجیے. چھوٹی سی نیکی بھی انسان کے اتنے کام آتی ہے، بالکل چھوٹی سی نیکی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میزان اعمال ہوگی، انسان کے پاس ایک انسان وہاں پیش کیا جائے گا، اس کے پاس اس کا اعمال نامہ جب اس میں رکھا جائے گا، نیکیوں کا اعمال نامہ، تو وہ نیکیوں کا اعمال نامہ بالکل اوپر اٹھا ہوا ہوگا اور گناہوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ نیچے جھکا ہوا ہوگا. حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہیں سے کوئی اور نیکی لے کر آؤ، ملائکہ سے فرمائیں گے کوئی نیکی اس کی تلاش کر کے لاؤ جو اس میں ڈالو تاکہ اس کا یہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے. لیکن ملائکہ کہیں گے ہمیں اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آتی. اس سے فرمائیں گے جا کہیں سے کوئی نیکی لے کر آ، کسی سے مانگ کر لا. لیکن وہاں کون دے گا؟ وہاں کون دے گا؟ وہاں تو وہ جگہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن کو یاد کرو جب انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کر الگ ہو جائے گا، ماں کو چھوڑ کر الگ ہو جائے گا، باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے گا، بیوی کو چھوڑ کر الگ ہو جائے گا، اولاد کو چھوڑ کر الگ ہو جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ دوسرے سے بے پرواہ، بے نیاز، کسی کی فکر نہیں ہے. کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے. وہاں کون کسی کو نیکی دے گا؟ حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. وہ ایک نیکی کیا ہے؟ وہ ایک کاغذ کا پرزہ چھوٹا سا حق تعالی شانہ نکال کر اس کو عطا فرمائیں گے، یہ تیری ایک نیکی ہے، اس پر اللہ لکھا ہوا تھا اور تو نے جب زمین میں پڑا ہوا دیکھا تو تو نے اٹھا کر اس کو چوما اور چوم کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا. یہ کاغذ کا پرزہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ سوچے گا اتنی نیکیاں میری، ان کا وزن تو ہے نہیں، وہ تو پلڑا اوپر اٹھا ہوا ہے. میری وہ نمازیں، میرے وہ روزے، میرے وہ حج، میری وہ زکاتیں، ان کا پلڑا تو اوپر اٹھا ہوا ہے. یہ ایک نیکی کس کام آئے گی؟ لیکن حق تعالی شانہ جب اس نیکی کو، اس کاغذ کے پردے کو اس پلڑے میں رکھیں گے تو اس کے وزن سے وہ پلڑا نیچے جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. تو عزیزان من، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو آدمی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کی نظر میں جو نیکی مقبول ہو جائے اس کا وزن بے پناہ وزن ہوتا ہے اس کا. اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا. یاد رکھیے آج کے دور میں معاملات کے اندر خرابی آ رہی ہے. عبادات میں خرابی نہیں ہے اتنی زیادہ، اگرچہ عبادات میں بھی بہت گڑبڑ ہے، لیکن اتنی زیادہ خرابی عبادات میں نہیں ہے. عبادات میں ہم لوگ بہت مستعد ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یہ عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر بہت مستعد ہیں، لیکن جہاں تک معاملات کی بات ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں. ایک چھوٹی سی بات، ایک صاحب حضرت کی خدمت میں تشریف لائے تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آج تو میں حیران ہوں اور مجھے
آپ سے انتہائی محبت ہو گئی. فرمایا کیا وجہ ہوئی؟ کس وجہ سے؟ وہ کہنے لگے کہ میں ریل سے آ رہا تھا تو ایک چھوٹے سے گاؤں پر آ کر انجن خراب ہو گیا، وہاں گاڑی رک گئی، وہاں نہ کوئی مسافر خانہ، باہر ایک مسافر خانہ بنا ہوا تھا، نہ وہاں کوئی پانی کی جگہ، نہ کوئی بیچنے والا، نہ خریدنے والا، کچھ بھی نہیں. وہاں کھڑے بہت دیر ہو گئی کیونکہ انجن خراب ہو گیا تھا، اس لیے سب مسافر نیچے اتر آئے. ہم باہر مسافر خانے میں گئے تو کہا کہ وہاں 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کاپیوں کے اوپر لکھ رہے تھے، اور یہ قلم جس میں سیاہی بھری جاتی ہے وہ قلم نئے چلے تھے، تو وہ قلم تھے، پین تھے ان کے پاس، ان سے وہ لکھ رہے تھے. ایک بچے کی پین کی سیاہی ختم ہو گئی تو اس نے دوسرے سے کہا کہ میں اپنے پین میں گھر سے سیاہی بھر کے لے آؤں، پھر میں یہاں بیٹھ کے لکھوں گا. اس نے کہا گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوات موجود ہے، اس میں سے تم سیاہی بھر لو. آپ ذرا سوچئے، اس نے کہا میرے پاس دوات موجود ہے، اس میں سیاہی بھر لو، کوئی گھر جانے کی ضرورت نہیں. اس نے جواب دیا، اس نے کہا نہیں، تم بھی نابالغ ہو اور میں بھی نابالغ ہوں، اور نابالغ نہ کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے نہ کسی سے ہدیہ لے سکتا ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ میرے تو طوطے اڑ گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ تو عالم ہے، جانتے ہیں. اب اس بچے کے کہنے سے بات یاد آئی کہ بھئی مسئلہ تو یہی ہے کہ نابالغ کیونکہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے نابالغ نہ کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے نہ کسی سے ہدیہ لے سکتا ہے. نابالغ کا مال اس کے ماں باپ بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے. اس کی ضرورت میں خرچ کرو، اپنی ضرورت کے اندر خرچ کرنا جائز نہیں ہے. ہماری عورتیں بڑے جذبات میں آ کر انہوں نے کہا میری یہ چوڑیاں میں نے یہ فلاں بیٹی کو دے دی، یہ چوڑیاں میں نے فلاں بیٹی کو دے دی، یہ میرے بندے ہیں یہ میں نے فلاں بیٹی کو دے دیے، جب اس کی شادی ہوگی میں اس کو اس میں چڑھا دوں گی، لیکن یہ اس کی ملکیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. میں اگر بیٹیوں کے مالک بنا دوں گی تو میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گی. وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو مالک بنا دیتی ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو مالک بنانے کے بعد پھر اس زیور کا پہننا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. پھر وہ بیٹی کو آپ پہنائیں یا جب وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد پھر اس سے اجازت لے کر آپ پہن سکتی ہیں، لیکن بغیر اس کی اجازت کے، اور نابالغی میں وہ اجازت بھی نہیں دے سکتی. نابالغ نہ کسی کو ہدیہ دے سکتا ہے نہ کسی سے ہدیہ لے سکتا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کر بچوں کو چیز دے دیتے ہیں، پیسے نقد دے دیتے ہیں. وہ سارے پیسے جو بچوں کو دیے جاتے ہیں وہ ماں باپ اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور اپنے تصرف میں لاتے ہیں. جو پیسہ بچے کو مالک بنا کر دیا گیا وہ بچے کی ملکیت ہے. بچے کے کپڑوں میں، اس کے کھانے میں، اس کی ضرورت میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اپنی کسی ضرورت میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. ہاں، دینے والے کی نیت اگر بچے کو دینا کی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کو دینے کی نیت ہے پھر ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر خاص بچے کو دینے کی نیت ہے پھر ماں باپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بچے کے لیے جو چیزیں خاص طور پر بچے کے لیے لائی جاتی ہیں، کھلونے ہیں، وہ بچے کے لیے لائے جاتے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے نہیں ہوتے. چلو نقد پیسہ عین ممکن ہے کہ دینے والے کی نیت ماں باپ کو دینے کی ہو، لیکن کھلونا تو ماں باپ کے لیے نہیں ہوتا. اب کوئی اور بچہ آ گیا، کسی اور عزیز کا، رشتہ دار کا، وہ بچہ آیا، وہ ضد کرنے لگا، انہوں نے ماں باپ نے اس کا کھلونا اٹھا کے اس کو دے دیا کہ چلو اس کے پاس تو اور بہت ہیں، یہ تم لے جاؤ. ماں باپ کو اجازت نہیں ہے اس بچے کا کھلونا کسی اور بچے کو دینے کی. یہ بچے کی مل گیا، یہ تو بچے کے لیے لایا گیا، یہ تو ماں باپ کے لیے نہیں لایا گیا تھا. پیسے میں تو آپ یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ صاحب جو پیسہ بچے کو دیا وہ بچے کو دینا مقصود ہی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کو دینا مقصود ہے. وہاں آپ یہ تعویل کر لیں، اگرچہ وہاں بھی دینے والے کی نیت
اور عرف عام پر دار و مدار ہوگا. لیکن چلو وہاں یہ نیت کر سکتے ہیں. لیکن جو بچہ کپڑے ہیں بچے کے جو خاص اس بچے کے لیے لائے گئے ہیں, بچہ پیدا ہوا چھوٹے چھوٹے کپڑے اس کے لیے لائے گئے اور وہ جناب کئی جوڑے ہو گئے, ہر آدمی جو آ رہا ہے وہ جوڑا لے کر آ رہا ہے, اب 10-20 جوڑے ہو گئے, آپ نے اٹھا کے وہ رکھ لیے. آپ نے کہا جب کسی اور کے بچہ ہوگا تو اس میں سے میں اس کو دے دوں گی. وہ کپڑے کسی اور بچے کو دینا جائز نہیں ہے. اس کی صورت سوائے اس کے کچھ نہیں, تو اس کی قیمت لگاؤ اور قیمت لگا کر خریدو اور پھر خرید کر جس کو مرضی دو اور وہ پیسے اس بچے کے اوپر خرچ کرو. اور وہ صاحب حیران ہیں, یہ بچہ جو پین میں سیاہی نہیں بھر رہا یہ کسی مفتی اعظم کا بچہ ہوگا, یہ کسی قاضی کا بچہ ہوگا, یہ کسی شیخ طریقت کا بچہ ہوگا, کسی مربی اعظم کا بچہ ہوگا. اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. جب وہ بچہ آیا انہوں نے اس سے پوچھا بیٹے تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کاشتکار ہیں, کسان ہیں, زمین کی کھیتی باڑی کرتے ہیں. ایک عالم ہے کہ جی نہیں, وہ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے. اب یہ حیران ہے, یا اللہ عالم بھی نہیں ہے, کوئی شیخ نہیں ہے, کوئی مفتی نہیں ہے, کوئی قاضی نہیں ہے, اور بچے کی تربیت کا یہ عالم ہے. یہ کیا وجہ, یہ کہاں سے تربیت آ رہی ہے؟ حیران. کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے والد صاحب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں. کہا کہ پتہ نہیں سال بھر تک تو کھیتی باڑی رہتے ہیں, صبح کو جاتے ہیں جنگل اور شام کو واپس آتے ہیں, ڈنگر لے کے جاتے ہیں اور ڈنگروں کو چراتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, شام کو ڈنگر لے کر واپس آتے ہیں, سارے دن تو یہ معاملہ. کہاں جاتے ہیں؟ اب یہ پریشان ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ الہامی مسئلہ تو ہے نہیں کہ اللہ تعالی نے بچے کو الہام کر دیا. الہامی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ فقہی ہے اور یہ تربیت کی بات ہے. سوچ سوچ کے بچے نہیں تم بتاؤ کہیں جاتے ہیں. اس نے کہا جی رمضان میں جاتے ہیں, رمضان سے ایک دن پہلے جاتے ہیں اور 27 رمضان کو واپس آتے ہیں. میں کہاں جاتے ہیں کہ تھانہ بھون کوئی جگہ ہے وہاں جاتے ہیں. بس مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ حضرت کی تربیت کا اثر ہے. تو عزیزان من, تربیت اصل میں ضروری ہے. تربیت اسے کہتے ہیں کہ انسان کی نظر, اس کے گھر والوں کی نظر, بچوں کی نظر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو, اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ جن پر آج کے بڑوں کی نظر نہیں ہوتی. انہیں یہ پتا ہو کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. ہم لوگ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے, بیٹھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ذکر آیا اس بات کا. خالہ نے میری یہ پوچھا والد صاحب سے کہ وہ کتا میرے کپڑوں سے لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو گئے یا نہیں. والد صاحب مفتی تھے جامع اشرفیہ کے اور عرصے دراز سے فتوے کا کام کر رہے تھے. والد صاحب ہمارے لگے کہ بھئی اگر گیلا تھا تو کپڑے ناپاک ہو گئے اور اگر سوکھا تھا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوئے. تو میری چھوٹی بہن چھوٹی سی تھی, کوئی 10 سال کی, 8 سال کی, 10 سال کی ہوگی. وہ کہنے لگی ابا آپ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں. بیٹی نے کہا ابا آپ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں. اب وہ مفتی اعظم ہے, اتنے بڑے مفتی ہیں. تو جناب کہنے لگے بیٹی کیسے؟ اس نے کہا بہشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کتا پاک پانی میں سے اٹھ کر جائے اور گیلا بھی ہو کپڑوں کے لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ناپاک پانی میں سے اٹھ کر آئے تو کپڑے ناپاک ہوں گے. اس ناپاک پانی کی وجہ سے, کتے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. کتے کا لعاب ناپاک ہوتا ہے, اس کے جسم کے اوپر لگا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا. والد صاحب حیران, کہنے بیٹی بیچتی رہے, اللہ اٹھا کے دکھا مجھے. اس کا امتحان لیا کہ جب پڑھا بھی ہے ویسے, وہ بیچتی رہے اٹھا لائی اور لا کے اس نے کھول کے دکھا دیا. اس نے کہا یہ مسئلہ لکھا. اصل میں تربیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے گھروں کی تربیت اس طرح کرے کہ گھر کے بچے کو حرام اور حلال کا پتہ لگ جائے. بچہ اس بات کا محتاط ہو جائے کہ کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھانی, کسی کی کوئی چیز نہیں لینی, کسی کی استعمالی چیز کے اندر خلل نہیں ڈالنا.
بچہ بچہ اس بات کا محتاط ہو. یہ ہے تربیت اصل میں. اور یہ تربیت بغیر کسی مربی سے تربیت کروائے بغیر یہ آتی نہیں انسان کو. جب تک انسان آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کیا بتائیں دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. جب تک انسان کسی سے تربیت کا باقاعدہ درس نہ لے اور اپنی تربیت نہ کروائے، ڈانٹ نہ کھائے، روک ٹوک نہ ہو، بات بات کے اوپر تنبیہ نہ ہو، بات بات کے اوپر حرام اور حلال کا جائزہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی اپنی تربیت نہیں ہوتی. جب اپنی تربیت نہیں ہوتی تو اولاد کی اور بیوی بچوں کی کیا تربیت کرے گا؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کسی سے اپنا تعلق قائم کرے اور حرام حلال کو سمجھے اور وہ روک ٹوک کی اجازت دے اور یہ کہے کہ مجھے آپ روکیں، اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں مجھے آپ روکیں، میں رکوں گا اور برا نہیں مانوں گا. جب انسان اس طرح روک ٹوک کو برداشت کرے گا اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کسی مربی کے حوالے کرے گا تب مربع بنے گا. بغیر مربی کے مربع نہیں بنتا. سمجھے بھائی؟ اگر مربع بننا چاہتے ہو تو کسی مربی کو تلاش کرنا پڑے گا. تو مربی ملے گا، وہ رگڑے لگائے گا اور جناب بات بات پر ٹوکے گا، جائز ناجائز حرام حلال بتائے گا، تب انسان جا کر تب کہیں آئینہ بنتا ہے. مربی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس طرح تربیت کرے کہ کسی بات کے اوپر ناگواری نہ محسوس کرے اور کسی بات کو راز کو افشا نہ کرے، ایک آدمی کا راز دوسرے کو نہ بتائے. یہ مربی کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی کا عیب دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے کہ فلاں صاحب کے اندر مبتلا ہے، فلاں صاحب میں مبتلا ہے. یہ وہ مربی نہیں ہے جو اس طرح دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں. مربی انتہائی امین ہوتا ہے، اس لیے مربی کے سامنے اپنا کچا چٹھا بیان کرنا چاہیے، سب حالات بیان کرنے چاہیے، پھر وہ جو ہدایت کرے اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری رہنمائی کے لیے ان سے زیادہ بہتر مجھے نہیں مل سکتا، اور مداومت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. یہ 4 شرطیں ہیں تب انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر عمل کرو تو نیکی کو برا اور کمزور اور کم درجہ مت سمجھنا، اس پر جزا ملتی ہے. اور اگر شر کا کوئی عمل کرو تو اسے حقیر مت سمجھنا، اس پر سزا ملتی ہے. پکڑنے والا چھوٹی سے چھوٹی بات کو پکڑ لے اس کو اختیار ہے، بڑی سے بڑی بات کو معاف کر دے اس کو حق حاصل ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا حضرت کی خوشدامنہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے رفع درجات کے لیے دعا کیجیے. درجات کو بلند کرنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.